اقبال بھائی سوال پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب محرم میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ بعض کہتے ہیں کہ 2 روزے رکھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 10 روزے رکھنے چاہیے، اور بعض لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ محرم کے پورے مہینے میں چاہے جتنے روزے رکھ لیے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بات واضح فرما دیجئے۔ دیکھیے اقبال بھائی، محرم کے مہینے میں روزوں کے متعلق سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ پورے مہینے میں، یہ سب سے پہلی بات ہے، تینوں باتیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، پورے مہینے میں آپ جتنے چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شروع میں رکھیں، بیچ میں رکھیں، آخر میں رکھیں، پورے مہینے میں رکھیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزہ آپ محرم میں بھی رکھ سکتے ہیں، محرم کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں۔ وہ جو 4-5 دن ہیں عید الاضحیٰ، عید الفطر کے، ان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ ان کے علاوہ پورے سال میں نفلی روزے آپ کبھی بھی رکھیں، محرم میں بھی رکھیں۔ رہی بات 10 روزوں کی، جو بہت سارے لوگوں نے یہ چل دیا ہے، جیسے ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے ہوتے ہیں، ایسی بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ محرم کے پہلے 10 روزے، محرم کے پہلے 10 روزے رکھنے چاہیے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ لوگوں میں چلی ہوئی غلط بات ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، تو پہلے 10 دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے 10 دنوں کو ضروری سمجھنا اور اس کے بعد کے جو 20 دن ہیں اس میں روزے نہ رکھنا، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، جو 2 روزے رکھنے کی بات ہمیں ملتی ہے، وہ حدیث میں ملتی ہے۔ دراصل عاشورہ کا جو روزہ ہے، یہ رمضان کے روزے آنے سے پہلے فرض تھا۔ رمضان کے جو 1 مہینے کے روزے ہیں، اس سے پہلے عاشورہ کا جو روزہ تھا، یہ فرض تھا، مسلمان اس روزے کو رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو یہ روزہ ختم ہو گیا، اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض قرار دے دیے گئے 2 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس دن مسلمانوں پر روزہ فرض تھا، اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے غم سے نجات دی تھی، تو لہٰذا اس خوشی کے موقع پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم فرمایا کہ میں اگر رہا، یعنی کہ آپ نے اس بات کی، اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ اگر میں رہا، اگلے سال رہا، تو میں 2 روزے رکھوں گا، اس کے ساتھ 1 روزہ ملا کر کے رکھوں گا، تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی نوبت نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا کہ عاشورہ کا 1 روزہ اور اس کے ساتھ 1 روزہ ملا کر کے رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ 9 اور 10 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی رکھنا چاہے تو 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتا ہے۔ اس طرح سے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ فضیلت ان 2 روزوں کی ہے۔ فضیلت کیا ہے اس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص اس میں یہ روزہ رکھتا ہے عاشورہ کا، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت ان 2 روزوں کی ہے، صرف پہلے 10 دنوں کی نہیں ہے۔ ان 2 روزوں کے علاوہ پورے محرم میں آپ جتنے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں، ضروری نہ سمجھتے ہوئے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی۔ واللہ اعلم۔